شاعر الہی کسے کہتے ہیں؟ اور جس جانور کو قربانی کے لیے معین کر دیا گیا ہے، کیا اس پر ہم سواری کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا ہم دودھ استعمال کر سکتے ہیں؟ اور کیا قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے؟ آئیے ان تمام سوالات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اپنی بزم کو نورانی بناتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 32 سے 34 کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ تو بنا کسی تاخیر کے آئیے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آیت نمبر 32 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ یہ ہے حقیقت حال، اور جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب ہم اس آیت کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن نے دوسری آیتوں میں واضح طور پر حج کے 2 مرحلے کو خدا کے شعائر میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے ایک صفا اور مروہ اور دوسرے قربانی کا اونٹ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے شعائر صرف انہی 2 میں خلاصہ ہوتے ہیں، بلکہ تمام وہ عبادتیں جو مل کر انجام دی جاتی ہیں انہیں خدا کے شعائر میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے نماز جمعہ، نماز جماعت اور حج کے تمام مراحل۔ تقوی ایک ایسی روحانی حالت ہے جس کے وجود کا اندازہ آثار اور نشانیوں سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری کاموں میں گناہ یا ثواب میں زیادہ فرق نہیں ہے، جیسے خلوص کے ساتھ نماز میں اور ریاکاری کی نماز میں ظاہر میں دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن ان میں سے ایک فضیلت ہے تو دوسری گناہ۔ اس کا فیصلہ اسی روح اور باطن کے ذریعے ہوگا جس کا تعلق دل سے ہے۔ تقوی القلوب۔ نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اب ہم اس آیت کے پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اندرونی تقوی کا باہری اثر بھی ہونا چاہیے۔ جو بھی شاعر کے سلسلے میں لاپرواہ ہے، حقیقت اس کے اندر تقوی کم ہے۔ نمبر 2، تعظیم تقوی کی بنا پر ہونا چاہیے، رقابت کی بنا پر نہیں۔ اب ہم اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی آیت نمبر 33 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق۔ تمہارے ان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فائدے ہیں، پھر ان کے ذبح کرنے کا مقام اسی قدیم گھر کی طرف ہے۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ صرف قربانی کے لیے اونٹ یا کوئی دوسرا جانور معین کر لیا پھر اس پر سوار نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کا دودھ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ آیت اس سوچ کو رد کر رہی ہے۔ اس ایک نقطے کو جاننے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے پیغامات کیا ہیں۔ نمبر 1، شاعر کی تعظیم کے سائے میں آپ کو مادی اور دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، حج میں سب سے مرکزی مین چیز کعبہ ہے۔ آئیے اب آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 34 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طور طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں
جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ الغرض تمہارا اللہ ایک ہی ہے، لہٰذا تم اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور ان عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس دل نشیں آواز میں تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے نکات کو۔ مخبتین خبتہ سے اور اس کے معنی وسیع اور ہموار زمین جو گڈھے وغیرہ سے خالی ہو، اور مخبت ایسے انسان کو کہتے ہیں جو پرسکون اور مطمئن ہو اور ہر طرح کے شرک سے دور ہو۔ کلمہ منسک یا مصدر ہے یا اس میں زمان یا اس میں مکان ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا پروگرام یا قربانی کے لیے جگہ قرار دی ہے۔ نکات کو جاننے کے بعد آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے پیغامات کیا ہیں۔ نمبر 1، قربانی تمام آسمانی ادیان میں موجود تھی۔ نمبر 2، قربانی کے وقت خدا کا نام زبان پر لانا ضروری ہے۔ نمبر 3، خدا کی عبادت کا طریقہ شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ہمارا خدا ایک ہے۔ نمبر 5، اللہ کا نام اتنی اہمیت اور عظمت کا مالک کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت زبان پر جاری کیا جائے تو حلال ورنہ حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، خدا پرست انسان کے کھانے میں بھی خدائی رنگ ہونا چاہیے۔ نمبر 7، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی سر نہ جھکاؤ۔ نمبر 8، سارے ادیان میں جو خدا کا نام لینے کا رواج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، کیونکہ اگر کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو عبادت کے دوسرے طریقے بھی ہوتے۔ حرف فا نتیجے کے لیے ہے، یعنی تمام آسمانی مذاہب کا ایک ہونا ایک معبود ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 9، اللہ کی بشارت اور خوشخبری صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو تواضع کرتے ہیں اور صرف خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاعر الہی سے مراد اللہ کی علامتیں ہیں، لیکن اس سے مراد وہ تمام عبادتیں ہیں جسے مل کر انجام دیا جاتا ہے، جیسے نماز جمعہ، نماز جماعت اور حج کے تمام مراحل۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جانور جسے ہم نے قربانی کے لیے معین کیا تھا، اس پر ہم سواری بھی کر سکتے ہیں، اس کے دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آخر میں وہ سوال کہ اللہ کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ تو اللہ کا نام اس لیے لینا ضروری ہے تاکہ وہ قربانی حلال ہو جائے اور شریعت کے مطابق ہو۔ یہ تھا آج کے ہمارے ایپیسوڈ کی تفصیل۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ سے ملیں گے۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔